قاسم صاحب آپ بتائیں تو آپ کے پاس کس قسم کی خواتین آتی ہیں, کس قسم کے کیسز آتے ہیں کہ ہمیں اس چیز میں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, ٹائپس کیا ہیں کاؤنسلنگ کی؟ اچھا دیکھیں, ایک فیلڈ کا تذکرہ میں نے پہلے کر دیا تھا, وہ ہے کس فیلڈ میں جانا ہے, میرے لیے پروفیشن کون سا اچھا ہے. اور دوسرا جو بڑا ایک اہم ٹاپک ڈاکٹر صاحبہ نے بات کر دی کہ جو سیلف گرومنگ ہے وہ ایک بہت بڑا ایریا ہے اور اس میں بہت سا کام باقی ہے. انٹرپرسنل سکلز ہیں, آپ کی گرومنگ ہے, آپ کا اٹائر ہے, آپ کو بات چیت کیسے کرنی ہے, آپ کی پریزنٹیشن سکلز, دنیا کی جو ٹاپ سکلز ہیں ان کو سیکھنے کے لیے بھی, کیونکہ اسکول کالج یونیورسٹیز نہیں سکھا رہی, تو ہمیں بعض اوقات کسی کوچ کی, کسی گرو کی, کسی کاؤنسلر کی ضرورت پڑ جاتی ہے. پھر تیسرا ایریا بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ ذہنی صحت ہے, جس پہ آپ پروگرامز بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن میں بڑے اختصار کے ساتھ اگر بات کروں تو یہ بات کروں گا کہ دیکھیں ویلنس اور ذہنی حالت کا اچھا ہونا, ذہنی طور پہ صحت مند ہونا, اس میں بھی ہمیں بعض اوقات مدد کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نا امید ہیں اور کافی دن سے نا امید ہیں, آپ کو کوئی رستہ نہیں دکھ رہا, آپ کو چاہیے کہ آپ بیرونی مدد لیں. بالکل زندگی کو ایسے سمجھ لیجئے کہ چلتے چلتے آپ کسی کھڈے میں, کسی کنویں میں گر گئے. اب اس کنویں میں گرنے کے بعد آپ اپنی ایفرٹ سے باہر نہیں نکل سکتے, آپ کو باہر سے کوئی رسی چاہیے, کوئی ڈول چاہیے, کوئی ہاتھ چاہیے جو آگے بڑھائے, آپ کو پکڑے اور آپ کو باہر نکالے. تو یہ تیسرا ایریا بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد چوتھی جو کاؤنسلنگ کا ایریا آ جاتا ہے, فورتھ جو ایریا, وہ ریلیشن شپ, میرج, بیفور میرج, آفٹر میرج. یہ ایک بہت بڑا ایک ایریا, اور اس وقت آپ جانتے ہیں بہت بڑا کرائسس ہے, ریلیشن شپ کا کرائسس سوسائٹی میں بڑا زیادہ ہے. طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, کھلا بہت زیادہ ہے, اور لوگوں کے رشتے وہ نبھا نہیں سکتے, چلا نہیں سکتے. وہاں پر بھی کسی کوچ, کسی کاؤنسلر کی ضرورت پڑتی ہے. ریلیشن شپس اور یہ جو میاں بیوی کا جو میرج کا ایک obviously بہت بڑا ایک رشتہ ہے, یہ بتائیے کہ جب میرج کاؤنسلنگ ہوتی ہے, ریلیشن شپ کاؤنسلنگ ہوتی ہے, وہ کتنی ضروری ہے اور اس میں کیا کیا پرابلمز ہوتی ہیں؟ دیکھیں, میں اوور آل آپ کو بتاؤں تو سب سے بڑا پرابلم جو فیس کرنا پڑتا ہے وہ ایگو کا ہی فیس کرنا پڑتا ہے. ایگو کی اتنی شکلیں ہیں اور ایگو اتنے روپ دھارتی ہے, ایسی ایسی شکل میں موجود ہوتی ہے اور ایسے ایسے کور لے لیتی ہے, یعنی اس کو بھی اپنے آپ کو ہائیڈ کرنا آتا ہے. ایگو نفس کی ایک شکل ہے نا جی. اور ہوتا کیا ہے کہ وہ بندہ مشورہ لینے کی حالت میں نہیں ہوتا. آپ دنیا کے بہترین کوئی ایڈوائز کرنے والا, کوئی گرو, وہ استاد, اس کے پاس چلے جائیں, لیکن اگر آپ کے پاس وہ سپیس ہی نہیں ہے جہاں پہ نصیحت کو رکھنا ہے, اور نصیحت کے رکھنے کے بعد جو پہلی حالت ہے کہ سوچنا ہے, میں نے سوچنا ہے کہ جو اس نے مجھے کہا ہے یہ کتنا ضروری ہے اور کتنا ہمدرد ہو کے کہا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے, آپ عام زندگی میں ہم لیتے ہیں, بعض اوقات کوئی ایسی آپ کسی تکلیف میں ہوتے ہیں, آپ کو وینٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. اور یہ تو میں پھر کہوں گا کہ جو نیچرل ہیلنگ ہے, کاؤنسلنگ کی فطرتی صلاحیت کسی حد تک ماں باپ میں ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی اچھی بات کر دی کہ ماں باپ بھی آج کے کمپیریزن کر رہے ہیں, کمپٹیشن اتنا ہے, ہر کوئی جو ہے وہ تقاضا کر رہا ہے, وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے تمہیں اس حالت میں ایسے پہنچنا ہے, یہ لیول ہے, وہ دیکھو آگے نکل گیا. اس طرح کی باتوں سے بچوں میں ایک فرسٹریشن پیدا ہو خود جاتی ایک ہے. کمپلیکس اسٹیٹ میں ہے پیرنٹس, تو وہ بچوں کو کیا کاؤنسلنگ دیں گے؟ بڑی ضرورت ہے والدین کو بھی اچھا والدین بنانا. میں نے ایک جگہ پہ کسی پروگرام میں بات کی تھی, دہرا دیتا ہوں اس پروگرام میں, کہ میرے پاس بچوں کی کاؤنسلنگ کے لیے آج تک جو کیس آئے ہیں وہ 1100 پلس کیسز آئے ہیں. میرے پاس ان کا ریکارڈ ہے. اب وہ 1100 پلس جو کیسز ہیں اس میں 80%, تقریباً 800 سم تھنگ جو کیس ہیں, اس میں میں نے بچے کو باہر بٹھایا اور ماں باپ کو اپنے سامنے بٹھایا. وہ لے کر آئے تھے بچہ کہ بچے کی کاؤنسلنگ کریں. 80% کیسز میں مجھے ماں باپ کی کاؤنسلنگ کرنی پڑی ہے کہ بچہ بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کے ساتھ پرابلم ہے, آپ غلط ٹریٹ کر رہے ہیں, آپ اسے اپنی عمر کا, اپنے ایکسپوجر اور اپنے عقل کے برابر سمجھ رہے ہیں. پھر زمانہ بدل چکا ہے, جنریشن گیپ ہے. آج کے زمانے کی بات کریں, آج کے چیلنج کے ہیں, آج دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے, اے آئی آ رہی ہے, بچے جو ہیں وہ نئے نئے ڈیسیژن, نئی چیزوں کو دیکھ کے, نئے ٹرینڈز کو دیکھ کے کر رہے ہیں. بہت چینج ہو گئی قاسم صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. 21ویں صدی چل رہی ہے, چیزیں اتنی ڈیجیٹلائزڈ اور ٹرینڈ سب کو چینج ہو گئے کہ آپ دیکھیں نا, کلک بٹن پہ ہی اب دنیا چینج ہو گئی ہے. اسی حوالے سے میں جانا چاہوں گی ڈاکٹر شبانہ سے بھی کہ آپ بتائیے, جب ہم بات کرتے ہیں میرج کاؤنسلنگ کی, ریلیشن شپ کاؤنسلنگ کی, میاں بیوی کے درمیان جو بھی معاملات زندگی چل رہا تھا, اس میں ان کو پروفیشنل کاؤنسلنگ کی کتنی ضرورت ہے اور کس حد تک, یہ بتائیے. آپ کو پتہ ہے, جب ہمارے پاس ایز اے سرجن, آپ کو, میں پیلوک سرجن ہوں, تو کوئی سرجری کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ میں اپنے بچے, اپنے رشتہ دار, اپنی جس سے میں محبت کرتی ہوں اس کے اوپر سرجری کر سکوں, کیونکہ ہمارے ایموشنز انوالوڈ ہو جاتے ہیں. جہاں پہ ہمارے ایموشنز اور جذبات انوالوڈ ہوتے ہیں نا, وہاں ہم کبھی بھی ڈیسیژن جو ہے ان بائسڈ اور انڈیفرنٹ ہو کر نہیں لے سکتے. تو اگر میاں بیوی کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے اور وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں, ان کی آگے سے دانش مندی اور حکمت ایک لیول کی ہے,
اور ان کے ایموشنز جذبات انوالوڈ ہوئے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ تم نے کیا کر دیا, میرے بیٹے کے ساتھ یہ لڑکی کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو. تو آپ کبھی بھی جب تک اس سچویشن کا حصہ ہوتے ہیں نا, سچویشن سے باہر نکل کے آپ کو اینالائز کرنی ہوتی ہے سچویشن, اور وہ کون کر سکتا ہے جس کے جذبات انوالو نہ ہوں, اور وہ ایک پروفیشنل ہیلر, پروفیشنل کاؤنسلر ہی ہو سکتا ہے جو سچویشن سے باہر کھڑے ہو کے اینالائز کرے اور پھر ایک انڈیفرنٹ بغیر کسی چیز سے متاثر ہو کے آپ کو بتائے کہ بھی تمہارا مسئلہ کیا ہے, اور اس مسئلے کو ڈائگنوز کر کے پھر اس کا سلوشن دے. تو اس لیے پروفیشنل کاؤنسلنگ تو سب سے امپورٹنٹ ہے پرسنل ریلیشن شپس میں. بالکل بالکل ٹھیک بات. قاسم تھینک یو. صاحب, آپ سے اگر پوچھیں اور ریلیشن شپ اور میرج کاؤنسلنگ کی بات ہو رہی ہے, تو جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے, ظاہر ہے دونوں ایک مرد اور ایک عورت کے بیچ میں ہوتی ہے. عورت کو بہت سکھایا جاتا ہے کہ اگلے گھر جا رہی ہو, تم نے ایڈجسٹ ہونا ہے. تو ایک مرد کو کاؤنسلنگ اس میں کیوں ضرورت نہیں ہوتی کہ ایک لڑکی آپ کے گھر آ رہی ہے؟ کس نے کہا ہے کہ مرد کو ضرورت نہیں ہوتی؟ جی مرد کو آپ کے زیادہ پاس ضرورت ہوتی آتے ہیں کیسز؟ میں تو ہمیشہ سے یہ چیز پروموٹ مطلب کرتا یہ رہا دیکھو ہوں کہ دیکھیے ایسے ہی ہو گیا نا, اچھا بیٹا بننا ہم نے سکھا دیا, اچھی بیٹی بننا سکھا دیا, اچھا ہسبینڈ اچھا داماد بننا بھی سکھائیے خدا کے اس لیے. میں یہی ایڈ کیجئے کہ جب لڑکیوں کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے کہ اب تم رخصت ہو رہی ہو, یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے فلاں فلاں فلاں, تو کیا لڑکوں کی کاؤنسلنگ نہیں ضروری؟ ان کو بھی دی جائے, اور کس طرح دی جائے یہ ضرور بتائیے. لازم ہے ماں باپ کہ پہ, ساس بن رہی ہے, کوئی نند بن رہا ہے, وہاں پہ بھی رشتے ہیں. بڑی ٹرانزیشن ہے جی. دیکھیں آپ کے بچوں کی زندگی میں پہلے آپ ذمہ دار تھے, آپ گھر کے وارث تھے, اب نیا گھر بننے جا رہا ہے. بالکل اس کو صرف یہ نہ سوچیے دو لوگوں کی محبت ہے, ان کا رشتہ ہوا اور کہانی شروع ہو گئی. ایک نہیں, ایک نیا گھر بننے جا رہا ہے. بالکل. اور اس گھر سے آپ کی آنے والی نسلوں نے جنم لینا ہے, انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. تو آپ بیٹی بیٹا دونوں کی گرومنگ, تربیت, سب چیزیں ضرور. ایک بات پھر اگین ڈاکٹر شبانہ نے بڑی شاندار بات کی, اس کو میں سیکنڈ کروں گا. دیکھیں جو کسی خاص سچویشن میں ہوتا ہے اس وقت بعض اوقات ریشنل لاجک اور ایک عقل جو ہے نا وہ اس حالت میں نہیں ہو سکتی کہ بندہ کوئی فیصلہ کر پائے. بالکل صحیح بات. تو بیرونی مرد کا مطلب ہے کہ جو آپ کی ہیلپ کر رہا ہے وہ اتنا ایموشنل نہیں ہے, نیوٹرل ہے, نیوٹرل ہے, دانش مندی سے, اپنے تجربے سے, اپنے مطالعے سے, اپنے مشاہدے سے, اور جو کچھ زندگی سے سیکھا ہے. مثلا اگر ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر ہیں اور سرجن ہیں تو کتنی سرجریز کی ہوں گی, یا سرجری سے پہلے انہوں نے کتنے مریضوں کو ہینڈل کیا ہوگا. میں نے اگر کاؤنسلنگ کی ہوگی, کوچنگ کی ہوگی, یا کلاسز پڑھائی ہوں گی, تو میری زندگی کا ایک پورا 25 سال کا پروفائل ہے جس میں پڑھاتے پڑھاتے ہزاروں لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے بات چیت کی, اور ایک تجربہ مشاہدہ اس کے بعد بنا. اس کے بعد وہ تجربہ مشاہدہ اس حالت میں پہنچا کہ آپ کسی کو گائیڈ کر سکیں. میں بشرا یہاں پر یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ لوگوں کو, ہمارے سننے والوں کو بتانے کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ اللہ کے بندو, جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس, دل کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, آپ گردوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, نیفرولوجسٹ کے پاس جاتے ہو, آپ کبھی کوئی کھانسی آتی ہے تو آپ پلمنالوجسٹ کے پاس جاتے ہو, اسی طرح زندگی کے جتنے شعبے ہیں اس میں ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بڑا اہم ایریا ہم نے مس کر دیا, وہ ہے فائنینشیل مینجمنٹ. بالکل. ہم بچوں کو پیسے کمانا نہیں سکھاتے جی. ہم کہتے ہیں اچھا پیسے کے بارے میں اتنے متس ہیں, اور اس پہ بڑی زبردست بات چیت ہو سکتی ہے, کبھی ہم ایک پروگرام باقاعدہ کرتے ہیں کہ فائنینشیل لٹریسی سکھائی نہیں جاتی. آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ انجینئر ڈاکٹر کے ٹیکس تو چاہیے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے انکم جنریٹ کیسے کرنی ہے. بالکل صحیح بات. اور ایک لڑکا 25-26 کی ایج تک اپنے فادر کی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہتا ہے کہ فائنینشلی وہ یہ تو ایک آپ کہہ رہے ہیں نا جی کہ ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ, جو نہیں ڈیپینڈنٹ ذرا ان کی حالتیں سن لیجیے. ہم آف کیمرہ ڈسکشن کر رہے تھے میں بشرا کہ جو مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد جو تنخواہ ہے نا وہ اتنی تھوڑی ہے کہ اس سے آپ اپنے بچے کو, ایک بچے کو اچھے اسکول میں داخل نہیں کروا سکتے. رائٹ. اور اس کے بعد بھی گریڈ 18, 19, 20 پہ پہنچنے کے بعد بھی آپ کے پاس ریسورسز اتنے تھوڑے ہوتے ہیں, اور یہ سسٹم کا فالٹ ہے. ایک تو سسٹم کا فالٹ ہے, ساتھ ہی ساتھ ہم انکریج نہیں کرتے اپنے بچوں کو. ہم سکھائیں کہ فائنینشیل لٹریسی, آپ لوگ پیسو انکم جنریٹ کرنا سیکھو, آپ اپنی سکلز بڑھاؤ. ایسا ممکن ہے کہ ایک بڑے اچھے عہدے پہ جو تنخواہ کوئی کما رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ آپ فری لانسنگ سے کما لو, یا پھر آپ ولاگنگ سے, کنٹینٹ رائٹنگ سے, یا پھر کسی سکل کے ذریعے کما لو. اب تو اتنی چیزیں کھل گئی ہیں, اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ آپ گھر, ہم نے تو ایک پراپر ایک ای کامرس پہ ٹاپک